انٹینشنس ڈفرینٹ ہیں، منزل ایک ہے، راستے میں آج ہم ایک ایسا راستہ ہے ہمارے پاس، ڈیفینیٹلی آپ سب لوگ اس پہ چل بھی رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹائمس کے اندر آپ وہ کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ ایک ایسے راستے کو ڈسکس کرتے ہیں جس پہ چلنا انسان ہونے کی دلیل ہے، اور انسان جو انسان بنایا گیا تھا وہ اسی وجہ سے بنایا گیا۔ سو دس بیسیکلی ایک این جی او ہے، ایک تنظیم ہے جو تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر ان تین ڈیزیزز کے اوپر کام کرتی ہے۔ تھیلیسیمیا اوریجنلی ایک ریڈ سیلس کی پرابلم ہے، بائی برتھ میں ڈیزیز ہوتی ہے، اور ہیموفیلیا جو ہے یہ بھی بائی برتھ ہوتی ہے، اس کے اندر کلوٹنگ فیکٹرس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ بلڈ کینسر خدا نخواستہ اسٹیج ہے اس کی سے یہ دوا ایسے لوگوں کے لیے کیسے کام کرتا ہے، ہم لوگ کب سے کام کر رہے ہیں، آج آپ کے پاس کیوں ہے، آپ سے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو ہم الیبوریٹ کرتے ہیں اس طرح سے۔ شی سندس یہ ایک بیٹی، اس کے نام کے اوپر یہ سندس فاؤنڈیشن ہے۔ سندس فاؤنڈیشن اسٹارٹیڈ ان 1998 with this aim to help others۔ ایسے لوگوں کی سپورٹ جو کچھ کام سیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ سیکھ پاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی سپورٹ جو کچھ کام سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بیٹی تھی جو وسیلہ بنی، جو ایک ذریعہ بنی ایک ایسے ادارے کا جس ادارے کے اندر یہ بیٹی جو دنیا سے چلی گئی، لیکن اس طرح سے بہت سی بیٹیاں، بہت سے بیٹے جن کا فری آف کاسٹ علاج ہو گیا۔ یہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو سم ہاؤ سم وے ریجیکشن کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی زیادہ انٹینشنس اس طرف نہیں ہیں، بٹ سم وے ہم لوگ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائریکشن مل نہیں پا رہی، بس اتنی سی بات ہے، ادروائز ہم اچھا کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سندس کیوں بنی؟ یہ ایک تھیلیسیمیا کی پیشنٹ تھی، پھر آگے ایم بنا، اس کے والد صاحب نے سندس فاؤنڈیشن اسٹارٹ کی۔ اس کا ایم کیا تھا، اس کا مشن کیا تھا، آج اس کا آبجیکٹو کیا ہے۔ اس کا مشن جو تھا وہ اس کا مشن پاکستان کے اندر ایسے یا وہ لوگ جو کینسر سروائیول ہیں، جو تھیلیسیمیا سروائیول ہیں، جو ہیموفیلیا سروائیول ہیں، ان لوگوں سے ایک پاک معاشرہ اس ایسی ڈیزیزز سے، ایسی نوٹوریس ڈیزیزز جن کا علاج کوئی نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ ہم لوگ ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، نامینل ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ بلڈ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں۔ ایسے بچے سندس جیسے بچے بلڈ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، ان کو سپورٹنگ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آفٹر ایوری 7 days، آفٹر ایوری 10 days ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس چیز کا علاج کوئی نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر اس چیز کا علاج کوئی نہیں ہے تو ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں کہ اس طرح کے بچے ہم ان کو روک سکیں، ہم ان کو ڈسکریج کریں، ہم آپ جیسے اپنے جیسے صحت مند لوگ جو ہیں ان کو پروموٹ کریں۔ نو ڈاؤٹ جو لوگ دنیا میں آ چکے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، آپ سب کو جو یہاں پہ موجود ہیں۔ سندس کا جو مشن تھا وہ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر جیسی نوٹوریس ڈیزیزز سے سوسائٹی کو صاف رکھنا تھا۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے ٹو انشور no child suffers from these genetic disorders by providing education, which type of education which we want to deliver
ایسی ایجوکیشن جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو، کیا پتا ایسی ڈیزیز سے ہم نہیں بچنا. یہاں پہ اس ایجوکیشن کا پرپز یہ اے بی سی نہیں ہے. دیر آر ڈفرینٹ مینس آف ایجوکیشن. یہاں پہ ایجوکیشن کا پرپز ڈفرینٹ ہے. کیا ہے آپ کو پہلے نہیں تھا پتا، آج آپ کو پتہ چل رہا ہے. یہاں پہ آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، جو چیز دوسروں کو نہیں پتا آپ کو بتائیں گے، آپ اس پیغام کو پھیلائیں گے. کیا سمجھیے؟ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیے. ایجوکیشن ٹریٹمنٹ، بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ڈوئنگ ٹریٹمنٹ. وی آر جسٹ ٹیکلنگ سچ پیپلس. وی آر جسٹ سپورٹنگ them in kind of medication, in kind of blood transfusions, in kind of meals, and there are other things, and support to affected families. ہم ایسی فیملیز کو سپورٹ کریں گے جن کی فیملیز کے اندر تیلیسیمیا کے، ہیموفیلیا کے اور کینسر کے پیشنٹس. ہمارا مشن یہ ہے. اس مشن میں ہمیں آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. آج کی جو ہماری ڈسکشن ہوگی، ہر بات کے پیچھے ہر ایک میسیج ہوگا. اس میسیج کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے آبجیکٹیوس کیا ہے؟ آبجیکٹیوس کا ایک سمپل سی ایگزامپل وہ یہ ہے. آج ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے وہ کیا ہے؟ کریٹ اویئرنیس. آپ کو نہیں پتا تھا، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سنس کا کیا تھا؟ ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ پروموٹ اسکریننگ ایچ پی الیکٹروفورسز. اس ٹیسٹ کا نام یاد رکھیے گا، ایچ پی الیکٹروفورسز. اس کو ہم آگے چل کے الیبوریٹ بھی provide blood transfusions and supportive services. Iron chelation therapy, یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا. آئرن چیلیشن تھراپی اینڈ ایچ پی الیکٹروفورسز. پروموٹ مونیٹریزم اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ. تیسری چیز جو ہے یہ آپ سے چاہیے. دو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں سپورٹ چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ سے چاہیے. وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے، ایسے بچوں کے ایمبیسڈرز بنیں جو والنٹیئر بننا، اس چیز کو پروموٹ کرنا، کسی کا پیغام. اب دیکھیں وہ جو جن بچوں کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ کے بات نہیں کر سکتے. ایون وہ تو اسکول بھی نہیں جا سکتے. ایون وہ اتنے شاندار اسکولس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر وہ جا نہیں سکتے، گراؤنڈس میں کھیل نہیں سکتے آپ کی طرف اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا میسیج ہے جو آپ کو پہنچا رہا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایمبیسڈر کنسیڈر کریں. ایسے بچوں کے، ایسی سوسائٹیز کے، ایسی کمیونٹی کے اندر رہ کے. نو ڈاؤٹ ہم لوگ ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو ٹیکل کر رہے ہیں. آج کل حالات ایسے نہیں ہوں، لیکن اچھائی کے کام کبھی بھی رکنے نہیں چاہیے. یہ مشن جاری رہنا چاہیے. So this foundation basically started in 1998, and in 2009 we established in Gujarat. Gujarat means district Gujarat, Mandi, Jhelum, Azad Kashmir, اور جتنے بھی سراؤنڈنگس ہیں، مینس یہاں سے آگے سیالکوٹ تک، ٹانڈا، جتنی بھی سراؤنڈنگس ہیں اس کی. ٹل 2024 وی آر سرونگ ان لاہور، اسلام آباد، کراچی، حافظ آباد، گجرات، گجرانوالہ اور پشاور میں بھی ہم لوگ کام اسٹارٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے یہ کام ہوا، یہ اسٹیپ ہوا. اس کے بعد اس اسٹیپ کے بعد یہ کام چلا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کام کیا.
Sodas Foundation now tackling directly 7,000 issues. Sodas Foundation के अंदर 7,000 इस तरह के बच्चे हैं जो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर का शिकार हैं, उनको टैकल किया जा रहा है. कैसे किया जा रहा है? With the help of institutions like Canadian School, Punjab College, universities, all kind of educational institutions. इनकी वजह से ये सारा काम चला. आपको पता है शौकत कानून को बनाने वाला कौन था? तो एक इमरान खान की वादा के नाम पे उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन वो इसलिए बनाया किसी था? वो स्टूडेंट्स ने बनाया. आपको पता है स्टूडेंट्स ने फंडिंग की उस मिशन के अंदर, और तालीमी इदारों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने एक इतना बड़ा शानदार बना किया जिसका ख्वाब देखा जा सकता है. आज वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है. उसी तरह के कुछ लोग ब्लड कैंसर समहाउ सम वे रिकवर कर रहे हैं, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रिकवर कर रहे हैं. More than 1,200 patients are registered in Sodas Foundation Gujarat. आपके सिटी से, जलालपुर जड्डा से और इसकी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो गुजरात में जाते हैं. और यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, सोडस फाउंडेशन गुजरात को इस्टेब्लिश करना और उसके बनने की वजह जलालपुर जड्डा की फैमिली में अब्दुल गफ्फार नाम का एक पेशेंट था. ही वाज थैलेसीमिया इन्फेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल जो उसका सफ़र हमारे साथ सोडस के साथ कोई 5 साल पहले ख़त्म हो गया था. अब उसकी बहन है जो थैलेसीमिया पेशेंट, उसका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव. मैम ये तब की बात है जब सोडस गुजरात में नहीं थी, वो लोग गुजरावाला जाते थे ब्लड बनवाने के लिए. अब ब्लड ग्रुप जो ओ नेगेटिव है ये बहुत मुश्किल है. और उसकी वालदा गुजरावाला गए, ब्लड अरेंज करते करते टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया. वो रात को काफ़ी लेट वापस पहुँचे गुजरात. गुजरात से जब वो जलालपुर जड्डा आ रहे थे तो रास्ते में भी उनके साथ पुलिस हो गया, प्रॉब्लम हो गई. तो जब उससे अगली दफ़ा ब्लड लगवाने गए, दैन सोडस वाज अलाइव, सोडस जिंदा था. तो सोडस की एक बात थी वैसे कि उसका बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, शी वाज 23 years old when she died. उसका बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता था. जब वो ब्लड लगवाने खुद भी आती थी, बच्चों के साथ घूमना फिरना, बैठ जाना. वो अब्दुल गफ्फार की वालदा ने सोडस के साथ बात की कि अपने बाबा से बात करें कि अगर ये इदारा गुजरात में मान जाए तो हम भी दुनिया में आ जाएंगे, नहीं तो उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो. तो फिर कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है कि इदारा गुजरात में बन गया. आज वो एक सोडस और वो बेटा अब्दुल गफ्फार, उनकी वजह से 1200 पेशेंट्स हैं जिनको फ्री बैठ. और मैंने पहले बताया कि सोडस अपने वालिदैन की एक बेटी एंड शी वाज थैलेसीमिया इन्फेक्टेड. तो उसके वालिद साहब आज भी ये बात बताते हैं, मेरे घर जब ये बेटी पैदा हुई तो हम लोगों ने पहले ये सोचा कि पता नहीं अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया. क्यों कि लाइफ लॉन्ग डिजीज है, इसमें क्योरेबल बच्चा नहीं होता. तो कहते हैं कि जिस दिन सोडस फाउंडेशन की बुनियाद रखी, फिर उस दिन ये समझ आई कि अल्लाह ने बेटी हमें क्यों दी. अल्लाह ने बेटी इसलिए दी थी कि बहुत सी दूसरी बेटियों का फ़ायदा होता था, बहुत से दूसरे लोगों का भला होता. तो आज हमारे साथ 5,000 ऐसे इदारे हैं जिनमें से एक इदारा आपका भी है, कि जिनकी वजह से ये सारे लोग जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी आसानी महसूस करते हैं. और इसी की अवेयरनेस के लिए हम लोग ये सेशन कंडक्ट करते हैं. थैलेसीमिया क्या चीज़ है? सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है. थैलेसीमिया जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर
where the blood, where the body produces abnormal hemoglobin leading to chronic anemia. आगे एक चीज़ ये भी है, ये ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। थैलेसीमिया अफेक्टेड लोगों के साथ बैठ के खाना, उनके साथ घुलना मिलना, उससे ये बीमारी नहीं होती। ये याद रखिए। दूसरी चीज़, there is two types of thalassemia, minor and major. Minor को understand करेंगे तो major भी समझ आएगा। पाकिस्तान में इस टाइम more than 10 million people are suffering from thalassemia minor or thalassemia carrier. हम thalassemia minor को thalassemia carrier भी बोलते हैं। वो अब ये दो लोग हैं माइनर के। अब nobody knows कि यहाँ पे कितने लोग माइनर हैं, कोई एक माइनर है, इसको नहीं पता क्यों। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर हम तवज्जो नहीं देते, हमने कभी सोचे ही नहीं इस बारे में। हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, इस टाइप की जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को कभी हमने सोचा ही नहीं है। इसलिए मैं यही बात ये मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को कोई पता नहीं है कौन थैलेसीमिया माइनर का इंसान है, बट थैलेसीमिया माइनर को डिजीज़ है, ये क्लियर है। लेकिन ये माइनर जब दो लोग मिलते हैं तो फिर थैलेसीमिया मेजर बनता है, और उस मेजर में क्या होता है, उस मेजर में सिंस बर्थ टिल डेथ ब्लड डिपेंडेंट रहना। पाकिस्तान में इस टाइम 1,35,00,000 पेशेंट थैलेसीमिया माइनर का शिकार है। 1,35,00,000 पेशेंट पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया माइनर का शिकार है, जिनमें से बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मेजर लोग हैं, तकरीबन 1 मिलियन पेशेंट्स, माइनर की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे हम पेशेंट का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मेजर की बात हो रही है वहाँ पे हम पेशेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर। अब ये देखिए रिजल्ट, माइनर मेल, माइनर फीमेल, ये दोनों का आपस में शादी करते हैं, थैलेसीमिया मेजर फीमेल, उसको रोकना कैसे? शादी से पहले स्क्रीनिंग करते हैं। मेरा बेटा ये बहुत ज़रूरी है, ये आप बिलीव करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर इस टाइम गुजरात के अंदर 1200 पेशेंट ऐसा है बेचारा जो ब्लड डिपेंडेंट है। सुंदस फाउंडेशन गुजरात पर मंथ नॉर्मली 2000 to 2.5 हमें 2000 ब्लड बैग्स की ज़रूरत रहती है। आप इसमें ब्लड दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? आपके भी एज में ब्लड डोनेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द एज ऑफ 17 years कॉलेज लेवल। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग इसी तरह बेवकूफ़ हैं? क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग रोज़ इसी बात को डिस्कस करें, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए? क्यों? ऐसा क्यों? अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी डिस्कशन है जो हम लोग करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? भाई आप बेटियाँ आपको बताएंगे कि पता कैसे चलता? हम लोगों ने, हमारा एम क्या है, हमने मिशन अपना क्या रखा है? हमने मिशन ये रखा है कि हमने अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर जैसे डिजीज से साफ करना है। कैसे करेंगे? थ्रू एजुकेशन, थ्रू सपोर्ट। मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, आप मेरी सपोर्ट, आप आपस में एक दूसरे की सपोर्ट थ्रू एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? जिसके बारे में हम बात करें। अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा, हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि वी डिड समथिंग बेटर
کمی کلیم نہیں ہو سکے. اور کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. اس کاش کو پیچھے سے نکالنا ہم نے کرنا. ہم نے اپنے لیے اچھا کرنا، کسی کے لیے نہیں کرنا. اگر ہم اپنے لیے اچھا کریں گے تو دیکھیے گا سب کے لیے اچھا ہوگا. ابھی ایج آف a carrier. Carrier means thalassemia minor. He means normal and she can live life normally until two carriers are married. میں نے پہلے بتایا thalassemia minor disease ہے اور اس کو ڈیزیز کنسیڈر بھی نہیں کرتے. مائنر اگر میجر کو بلڈ ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے تو مائنر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈز ناٹ ریکوائر اینی میڈیکل سپورٹ اور آبزرویشن، بٹ اس کو کسی میڈیسنس کی کسی تھراپی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کان ڈونیٹ دا بلڈ. تھیلیسیمیا مائنر والا انسان اپنی زندگی میں کسی کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی. ہم لوگ کیوں ڈسکریج کرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا میجر نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں the average of a patient is around maximum 25 years in Pakistan. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہے. اس کے بعد even now parents knows that he will no more with us after 20 years. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے اچھا کریں؟ ہم لوگ آج کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں کنٹری جو ہے وہاں پہ اتنا اچھا ہو، وہاں پہ یہ سسٹم ہے، وہاں پہ وہ سسٹم ہے، وہاں پہ اس طرح سے. میں یہاں پہ چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا جاپان کی. آپ کو پتہ ہے جاپان کے اسکولس کے اندر آیس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، اسپیکرس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں جاپان کے اندر جاپانی سسٹم جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس آیا میل واچ مینس کوئی کانسیپٹ نہیں. اسٹوڈنٹس کو صبح 6 بجے اسکول آتے ہیں، شام کو 4 بجے سے اسکول آتے ہیں. آتے ساتھ صبح سب سے پہلے ایکسرسائز ہوتی ہے ان کیجول ڈریسز. اس کے بعد ناشتہ، ناشتے کے بعد کلاسز، کلاسز کے بعد ریسٹ، لنچ، لنچ کے بعد ایکٹیویٹی، پھر کلاسز. 4 بجے گھر چلے جاتے ہیں، صفائی بھی خود کرتے ہیں، 6 سے خود ارینج کرتے ہیں، ایجوکیشن بھی خود کرتے ہیں. کیوں مثال دے کسی کو؟ خود کیوں نہ مثال دے کسی کو؟ لیکن فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ نیڈ بلڈ ٹرانسفیوژنس کانسٹنٹلی ود میڈیکیشن. میڈیکیشن کیا ہے؟ اچھا یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے آفٹر 10 days بلڈ ٹرانسفیوژنس اور اس کے ساتھ آئرن سپلیمنٹس اور چیلیشن تھراپی. اب یہاں پہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جن کے اندر آئرن کی سفیشینٹ کوانٹٹی ہوتی ہے. تھیلیسیمیا کا پیشنٹ آئرن کی کچھ چیز لے نہیں سکتا، اس کو وہ منع ہوتی ہے. کیوں؟ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے آئرن جو ہے وہ بہت غیر ضروری ہے، اس کی باڈی سے بھی نکالنا پڑتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے وہ یہ جب بلڈ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، بلڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ آئرن باڈی میں چلا جاتا ہے جس کو چلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ دیر از نو چلیٹنگ ایجنٹ ان پاکستان. صرف ہم لوگ انجیکشنز یوز کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو آئرن کی چلیشن تھراپی. ڈفرینٹ پرابلمس ہیں، ملٹیپل پرابلمس ہیں. ان پرابلمس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں.
کمپٹیشن ہوا تھا UCP میں 4 سال پہلے، جس کا ٹاپک تھا کہ کمپٹیشن تھا، ایک پروجیکٹ ان کو ملا تھا UCP کے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آن دا ڈے آف سیلیبریشن، برتھ ڈے سیلیبریشن، بچے جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سو اسٹوڈنٹس نے وہ سفر کیا تھرو آور سوسائٹی. بچوں نے ریکوائر کیا ایسا گفٹ ہمیں بائک چاہیے، اسکوٹی چاہیے، ٹوائز چاہیے، کپڑے وغیرہ چاہیے، موبائل چاہیے. تو تھیلیسیمیا کی بیٹی نے ریکوائر کیا مجھے بلڈ چاہیے. تو ویسے وہ جو ایڈ تھا ان کا، وہ جو پروجیکٹ تھا، وہ جس گروپ کا تھا، وہ چونکہ ان کو بھی نہیں تھا پتا، ہمیں وہ اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. تو اس میں پوری UCP کی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن دی. کیوں؟ ان میں سوسائٹی کا ایک ایسا پہلو اجاگر کیا جس کی طرف دھیان نہیں تھا. جس یہاں پہ اگر آج کسی کو کہا جائے کہ ہم لوگ ابھی باہر پارٹی کرنے لگے، میں یہاں پہ اناؤنس کرتا ہوں وی آر گوئنگ ٹو ارینج مڈل ویٹ پارٹی، سو شیئر یور آئیڈیاز. آپ کیا پسند کریں گی، آپ کیا کریں گی، آپ کیا کریں گی، آپ کیا کریں گی. کوئی ملے گا کیک چاہیے، کوئی فروٹس، جوسز، سموسا، نانٹکی، لائک دیز تھنگس. تو یہاں پہ ایک بچی اگر بولتی ہے کہ آئی نیڈ بلڈ ٹرانسفیوژنس to survive my life. So, what will happen? اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم لوگوں نے یہ ڈسپلن کی ایجوکیشن جو ہم دینا چاہتے ہیں. نارمل انسان کی جو ریڈ سیلز ہیں وہ یہ ہیں، مینس وی آر ہیونگ ریڈ بلڈ سیلز لائک دس شو. تھیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہے، تھیلیسیمیا کا جو بچہ ہے وہ یہ ہے. اب یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ سے شیئر کروں. اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کی زندگی بچاتا ہے. بچاتا ضرور ہے، ایک کی نہیں، 3 لوگوں کی. کیسے؟ وہ یہ دیکھیں، یہ ریڈ سیلز ہے. جو انسان بلڈ ڈونیشن دے رہا ہے، یہ ریڈ سیلز کی ضرورت پڑے گی تھیلیسیمیا کے پیشنٹ، ڈائلسس پیشنٹ، جن کو بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلا پورشن نکل گیا، یہ دوسرا پورشن آ جائے گا وائٹ سیلز. یہ پلازما ہے ہیموفیلیا کے پیشنٹ. یہ تیسری چیز دیکھیں، یہ بھی وائٹ سیلز ہے. یہاں بھی اس کا کلر تھوڑا سا یلو ہے. ان دونوں کا فنکشن ایک جیسا. A person who is donating blood, he is saving 3 lives: thalassemia victim, hemophilia and blood cancer. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے کسی کی زندگی بچانا. اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ چاہیے. آپ لوگ بلڈ تو ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایمبیسڈرس بن سکتے ہیں ایسے بچوں کے. کیسے؟ تھرو چیریٹی. چیریٹی کرنے کا بڑا سمپل سا وے ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں اسٹاف ممبرس بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آپ پورے مہینے میں سے ایک دن آپ کا جتنا بھی پاکٹ منی ہے، 100 روپیز ہے، 500 ہے، 300 ہے، 1000 ہے، جتنا بھی ہے، اور اسٹاف ممبرس میں سے ایک دن کی سیلری آپ اللہ کی بات کریں. یہ بھی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ اپنے تھوڑے مسائل کے اندر میکسیمم جینے کی کوشش کریں. آپ آج سے ہم لوگ یہ پیغام ڈلیور کرتے ہیں، اور ویشن گرانٹ نارملی 10 days. ہم لوگ 10 days کا ڈیوریشن رکھیں گے جس میں کلیکشن ہو فرام ٹمارو. اور کلیکشن جو ہے میم وہ اسٹاف کے پاس ہوگی، آپ کے پاس ہوگی.
आफ्टर 10 days 8 to 10 days हम लोगों ने ऐसे ऑफर किया था। मैं तो सबको कहता है कि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो कुछ बच्चे डॉक्टर्स जो हैं और कुछ स्टाफ मेंबर्स स्पेशली दोज मेंबर्स हु आर ऑन लीडिंग पोजीशंस आप उनको लेके हमारे पास विजिट के लिए आए। एटलीस्ट ये विजुअल्स को देखें कि आप लोगों ने किन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, आप कहाँ पे देख रहे हैं। तो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या चीज़ है? ये भी जेनेटिक डिजीज है। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर वहाँ पे थैलेसीमिया के अंदर रेड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती बॉडी के अंदर, रेड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते, जिस वजह से पेशेंट ब्लड डिपेंडेंट रहता है। आफ्टर एवरी 7 days 10 days उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर वेयर ब्लड डज नॉट क्लॉट